نبي بعده أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من في موضع آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ دین و ایمان کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، اور دنیا کی نعمتیں بھی بے شمار ہیں۔ نعمت اگر بندہ شکر کے ساتھ اس کا استعمال کرے تو اس میں برکت ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے اور اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قدر کرو گے، قدر کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا، اور اگر اس کا شکری اور ناقدری کرو گے تو پھر میرا عذاب جاتا ہے۔ نعمت کا اصل شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اس کے احکام کے خلاف استعمال کرے گا تو بندہ ایک طرف گنہگار بھی ہوگا اور دوسری طرف ناشکری بھی شمار کی جائے گی۔ زبان سے شکر ادا کرنا یہ بھی شکر ہی کا ایک حصہ ہے، اور الحمدللہ کہنا یہ شکر کے کلمات کا سردار ہے۔ اس لیے الحمدللہ دل سے بھی کہے اور زبان سے بھی کہے۔ بندہ ہر نعمت کے بارے میں سوچے کہ یہ نعمت اللہ نے اپنے فضل سے مجھے نصیب فرمائی ہے، میں اس لائق نہیں کہ مجھے یہ نعمت دی جائے، اور پھر اپنے جسم کو اللہ کیا ہے۔ عصر حاضر میں انسان نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی صلاحیتوں اور قوت فکر و تخیل کو استعمال کر کے جن جدید آلات کو ایجاد کیا ہے، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ماضی قریب میں جو تیز رفتار اور حیرت انگیز ترقی کی ہے، ماضی میں اس کا تصور بھی مشکل تھا۔ ان ایجادات نے انسانوں کے رات و دن بدل دیے، سوچ اور فکر پر گہرا اثر ڈالا، آدمی کی پسند اور ناپسند بدل گئی، ضروری اور غیر ضروری کے پیمانے بدل گئے۔ آج سے چند سال پہلے انسان کو اپنی بات چند کلومیٹر تک پہنچانے کے لیے کئی دن درکار ہوتے تھے۔ آج میلوں بلکہ ملکوں تک آدمی اپنی بات چند لمحوں میں پہنچا سکتا ہے۔ موبائل نے ایسی مقبولیت حاصل کی، آج کروڑوں کی زندگی کا وہ ایک لازمی حصہ بن گیا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کسی دن اپنا موبائل اگر ہم گھر میں بھول جائیں تو سارا دن ایک عجیب بے چینی اور ایسی کمی کو ہم محسوس کرتے ہیں جس کی تلافی کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتی ہے۔ موبائل رابطے کا ایک بہترین اور کارآمد ذریعہ ہے۔ موبائل نے
جہاں فاصلوں کو سمیٹ دیا ہے کہ انسان جہاں بھی ہو وہ ہر ایک سے رابطہ کر سکتا ہے اور دوسرے بھی اس سے رابطہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ گاڑی میں ہو، بس میں ہو، کار میں ہو، پیدل ہو۔ پوری دنیا کی معلومات اور رابطے آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی لیے موبائل کمپنیوں کا ایڈورٹائز کرنے والے کہتے ہیں کہ ساری دنیا آپ کی مٹھی میں، اور حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس موبائل ہوتا ہے، جہاں ساری دنیا اس کی مٹھی میں ہوتی ہے، وہیں وہ بھی ساری دنیا کی مٹھی میں ہوتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کی اور تمام ایجادات میں تمام ایجادات کے سلسلے میں اسلام ہماری رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نہ ترقی کے خلاف ہے اور نہ ہی جدید ترین ایجادات کا مخالف ہے۔ اگر ہم جن چیزوں کو استعمال کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں ان کی تقسیم کریں تو پھر 3 طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک وہ جو بذات خود اچھی ہیں اور مفید ہیں اور ان میں برائی کا کوئی عنصر اور کوئی جز نہیں ہے۔ دوسرے جو بذات خود بری ہیں، اس میں اچھائی کا کوئی حصہ اور کوئی عنصر نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسرے جو بذات خود نہ اچھی ہیں نہ بری ہیں، ان کا اچھا استعمال ان کو اچھا بنا دیتا ہے اور اس کا برا استعمال برا بنا دیتا ہے۔ کچھ یہی کیفیت موبائل فون کی ہے۔ اگر کوئی دیندار ہے تو وہ اپنے موبائل کو اپنی جائز ضروریات میں استعمال کرتا ہے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کرتا ہے۔ وہ اس کے ذریعے اپنے والدین کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہ سکتا ہے، ان کی خیریت دریافت کر سکتا ہے، ان کو راضی کر سکتا ہے، ان سے دعاؤں کی درخواست کر سکتا ہے، رشتہ داروں کی خبر گیری اس سے کی جا سکتی ہے، اور ان کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کر کے اپنے مالک و مولا کو راضی کر سکتا ہے۔ اللہ نے یہ ایک ایسی نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ 1 منٹ میں ہم اپنے گھریلو حالات سے باخبر ہو سکتے ہیں۔ جب انسان اپنے بچوں سے بات کرتا ہے، ان کی خیریت دریافت کرتا ہے اور بیوی سے ہم کلام ہوتا ہے تو اس کی پریشانی فرحت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آدمی اس موبائل کے ذریعے اپنے مخلص اور باوفا دوستوں سے رابطہ کر سکتا ہے، ان کی خبر گیری کر سکتا ہے، ان کی ضرورتوں میں ممد و معاون بن سکتا ہے۔ بقول شاعر، غم بانٹنے کی چیز نہیں مگر پھر بھی دوستو، ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق گنوائے ہیں، ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ آدمی جب کسی مسلمان کا انتقال ہو تو اس کے جنازے میں شریک ہو اور اس کے ورثاء سے تعزیت کرے، انہیں صبر کی تلقین کرے اور تسلی دے۔ لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آدمی جنازے میں شریک نہ ہو پا رہا ہو اور کسی عذر کی وجہ سے وہ ان تک پہنچ کر ان کی تعزیت نہ کر سکتا ہو، تو اس فون نے ہمیں یہ سہولت دے دی کہ کم از کم ہم فون ہی سے رابطہ کر کے ان کی تعزیت کریں، انہیں تسلی کے
جملے کہیں جس سے یہ سنت ایک حد تک ادا ہو جائے۔ یہ سیل فون کبھی بیمار کی تیمارداری کے بھی کام آ جاتا ہے۔ حق یہ ہے کہ آدمی بیمار کے پاس پہنچے اور اس کے ساتھ اچھی بات کرے، اس کے غم کو غلط کرنے کی کوشش کرے، اسے ایسی تسلی کے جملے کہے کہ لا بأس طہور ان شاء اللہ، یہ بیماری یہ تمہارے گناہوں کی پاکی اور صفائی کا ذریعہ بن جاتی ہے، کوئی فکر اور غم کی بات نہیں ہے، تھوڑی سی تکلیف ہے لیکن آخرت کی تکلیفیں اور مصیبتیں اللہ اس کے ذریعے ہٹا دیتے ہیں۔ ابھی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اور تسلی کے جملے آدمی حق یہ ہے کہ بیمار سے مل کر کہے، لیکن اگر کسی وجہ سے بیمار تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو پھر یہ فون ہمیں یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ ہم کم از کم فون ہی سے رابطہ کر کے اس کی تسلی کے کچھ جملے کہہ دیں جس کی وجہ سے اسے تسلی ہو اور اطمینان پیدا ہو جائے۔ خوشیوں کے موقعوں پر انسان ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے شریک نہیں ہو پاتا ہے، تو پھر یہ موبائل یہ بھی فائدہ ہمیں پہنچاتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم خوشی کی مبارکباد پیش کریں، کبھی SMS کے ذریعے، کبھی میسیج کے ذریعے، اور کبھی فون پر رابطہ کر کے، اور انسان دوسروں کی خوشیوں میں حصہ دار اور شریک بن جاتا ہے۔ یہ نعمت کاروباری امور کو نمٹانے کا بھی کام دیتی ہے کہ آدمی اپنا وقت بھی اس سے بچا لیتا ہے اور اپنا سرمایہ بھی اس سے بچا کر اور منٹوں اور سیکنڈ اور منافع کے انجام دے لیتا ہے کہ عام وقتوں میں جب یہ موبائل ایجاد نہیں ہوا تھا، فون کی سہولت نہیں تھی، تو آدمی کے لیے اسے گھنٹوں اور دنوں کا حساب لگانا پڑتا تھا اور تب کہیں جا کر وہ کام انجام پاتے تھے۔ بعض مرتبہ اس موبائل نے انسانوں کی جان بھی بچائی کہ کبھی آدمی ایسی جگہ پھنس جاتا ہے جہاں سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے، نہ کسی اور ذریعے سے وہ اپنے وہاں رہنے کی اطلاع دے پاتا ہے، لیکن موبائل ہے تو پھر وہ اس کے ذریعے رابطہ کر کے اپنے کسی جگہ ہونے کی اطلاع دے دیتا ہے، اور پھر اس کو وہاں سے جہاں سے وہ پھنسا ہوا ہے لوگ نکال لیتے ہیں اور اس کی جان بچ جاتی ہے۔ ایمرجنسی میں یہ انسان کے کام آ جاتا ہے۔ آگ لگ گئی، آدمی اگر فائر بریگیڈ تک پہنچ کر اور پھر اطلاع دے اور وہ وہاں سے پھر نکلیں تو پھر ظاہر ہے کہ جب تک تو اس مکان کا، دکان کا، اس بلڈنگ کا بیشتر حصہ جل جائے گا، لیکن اس موبائل نے یہ سہولت ہمیں عطا کی، اللہ نے اس کے ذریعے ہمیں یہ سہولت دے دی کہ ہم فون کر کے منٹوں میں اس حادثے کی اطلاع فائر بریگیڈ تک کر سکتے ہیں، اور پھر چند ہی منٹوں اور سیکنڈوں میں آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ پہنچ جاتا ہے۔ کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آدمی جنگل میں ہوتا ہے اور کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں، لیکن اس کے ذریعے جیسے ہی اطلاع دیتے ہیں تو پھر ایمبولینس پہنچ جاتی ہے اور بر وقت انسان کو ہاسپٹل پہنچایا جا سکتا ہے، اور اس کی صحت کو زیادہ خراب ہونے اور زندگی کے ضائع ہونے سے بچا لیا جا سکتا ہے۔ ہر وقت اس کے ذریعے آدمی صحیح معلومات حاصل کر سکتا ہے، اور جو لوگ اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں وہ اس کے ذریعے علماء کرام سے شرعی رہنمائی اور رہبری بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں
تعلیمی اور تدریسی فائدے اس سے لوگ حاصل کر رہے ہیں اور عام دنوں میں بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اور اللہ نے ان ایجادات کے بارے میں اپنے مبارک کلام میں پہلے سے اطلاع دی، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایسی چیزیں پیدا کریں گے جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ اب یہ جو اتنے فائدے کی چیز ہے، اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو پھر اس کے آداب کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اور ہمیں اسے کیسے استعمال کرنا چاہیے اور کس طرح استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری نہیں ہوگی اور کفران نعمت نہیں ہوگا، اور کس طرح استعمال کرنے سے اس نعمت کا شکر ادا ہوگا، اور اس کا کون سا ایسا استعمال ہے جس سے آدمی اس کی ناقدری اور ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک گناہگار بھی ہو جاتا ہے اور نافرمانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ علماء نے آیات و احادیث پر غور کر کے اور شریعت کے اصولوں کی روشنی میں اس کے جو آداب بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ آدمی یہ جو فون ہے صرف ضرورت کے لیے استعمال کرے، فضول کال نہ کریں۔ بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کو فون کرتے ہیں اور جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھی کیا بات ہے آپ نے فون کیا، تو بولے بس ایسے ہی میں نے فون کر دیا، آپ کی یاد آئی میں نے فون کر دیا۔ تو بے ضرورت آدمی فون نہ کرے، اور جب کال کرنا چاہتا ہے تو پہلے نمبر کو کنفرم کر لے تاکہ غیر متعلق آدمی کو فون نہ چلا جائے جس سے اس کو بھی پریشانی ہو اور ہمیں بھی پشیمانی ہو۔ تو پہلے نمبر صحیح دیکھ لیں کہ ہم جن کو فون کرنا چاہتے ہیں کیا یہ انہی کا نمبر ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ آدمی صحیح وقت کا انتخاب کرے۔ ہم جن کو فون کر رہے ہیں کہیں وہ اس وقت آرام تو نہ کرتے ہوں، اور یہ وقت ان کی نیند اور آرام کا تو نہیں ہے۔ ایسے ہی مختلف ملکوں میں نمازوں کے اوقات الگ الگ ہوتے ہیں، تو ہم اس کا لحاظ کر کے فون کریں کہ کہیں یہ نماز کا وقت تو نہیں ہے۔ کئی مرتبہ بے وقت لوگ فون کر دیتے ہیں، رات میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ رات کے 2 بجے میرے فون کی گھنٹی بجی تو میں نے اسے ریسیو کیا کہ پتہ نہیں کیا ایمرجنسی ہے اور کیا مشکل ہے۔ تو اب جب میں نے پوچھا کہ بھی کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو کچھ دیر پہلے ماں اور بہن کہہ دیا ہے، اب کیا کروں؟ کیا اس کی وجہ سے میری بیوی کہیں مجھ پر حرام تو نہیں ہو جاتی ہے؟ تو حضرت شیخ پوری کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ یہ وقت بیوی کو ماں اور بہن کہنے کا تو نہیں ہے۔ بہرحال اب ظاہر ہے کہ رات میں 2 بجے یہ فون اس کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن لوگ نہ وقت دیکھتے ہیں نہ سامنے والوں کے حالات کا لحاظ رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کو ایک صاحب نے فون کیا رات میں 12 بجے کے بعد، جب وہ سو چکے تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا ایمرجنسی ہے اور کون سا مشکل مرحلہ اور مسئلہ پیش آ گیا ہے جو اسی وقت معلوم کر لینا ضروری ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے فون اٹھایا، تو اب
سامنے سے جس آدمی نے فون کیا تھا اس نے کہا کہ ہم 2-3 دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم میں آپس میں یہ بحث چل رہی ہے کہ نکاح میں تو گواہ ضروری ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح تو حضرت حوا کے ساتھ جنت میں ہوا، ان کے نکاح کے گواہ کون تھے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ چیز رات میں 12، 1 اور 2 بجے پوچھنے کی تو نہیں ہے، اس کے لیے تو صبح کا بھی انتظار کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اب جب انہوں نے یہ سوال کیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ بھی آیا کہ بھی یہ سوال اس وقت کرنے کا ہے، لیکن بہرحال میں نے اپنے غصے کو ضبط کیا اور میں نے کہا کہ بس اتفاق کی بات کہ میں بھی وہاں موجود نہیں تھا، اس لیے میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ گواہ کون تھے۔ تو بہرحال آدمی بے وقت کسی کو فون نہ کرے۔ ایسے ہی بعض مرتبہ آدمی ضرورت کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور ابھی وہ ضرورت کے لیے جانے کی اس نے تیاری کی اور طاقت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اسے ضرورت کا تقاضا محسوس ہو رہا ہے، ایک دم کسی کے فون کی گھنٹی بجی اور اس نے فون ریسیو کر لیا، تو پھر اب اگر ہم بات لمبی کرتے رہیں گے تو اس سے اس کو تکلیف بھی ہوگی اور وہ کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ میں اس وقت کس حالت میں ہوں۔ تو بہرحال موبائل کے اور فون کے استعمال کا ایک ادب یہ ہے کہ آدمی اس کی جو رنگ ٹون ہے وہ سادہ رکھے، پرندے کی آواز ہے، سادہ گھنٹی کی آواز ہے، پانی گرنے کی آواز ہے، یا کوئی اور سادہ ٹون، میوزک والی گھنٹی رکھنے سے پرہیز کرے۔ آج میوزک کی اور موسیقی کی قباحت ہمارے ذہنوں سے مسلسل استعمال کی وجہ سے اور اطراف میں ہر طرف میوزک کے سننے کی وجہ سے ہمارے ذہن سے نکل گئی ہے، اور اب ہم اسے معیوب اور قبیح سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں ہم حج کے موقعوں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے میوزک بجتی رہتی ہے، فون میں میوزک چلتی رہتی ہے، گھنٹی بج رہی ہے اور میوزک چل رہی ہے، کوئی گانا چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ تو مسجد نبوی میں مغرب کی نماز میں امام صاحب پہلی رکعت پڑھا رہے تھے اور ہم لوگ تیسری چوتھی صف میں تھے، تو ایک صاحب کے فون کی بیل بجنا شروع ہوئی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اب بیل بجتی رہی اور امام صاحب بھی پریشان، جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی پریشان، اور جن صاحب کا فون تھا وہ خود بھی پریشان تھے۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ بھی یہ ہاتھ بڑھا کر اپنے فون کے سوئچ کو آف کیوں نہیں کرتے ہیں، اور وہ خود بھی یہ سوچ رہے تھے کہ قریب ہوتا فون تو میں اسے آف کر دیتا۔ انہوں نے اپنا جو چھوٹا سا بیگ تھا اس میں فون رکھ کر قریب میں ایک جگہ اس کو انہوں نے لٹکا دیا تھا۔ اب وہ فون ان کی دسترس سے بھی باہر تھا۔ پہلی رکعت میں بھی میوزک بجتی رہی، دوسری رکعت میں بھی، اور تیسری رکعت تک بھی بجتی رہی۔ امام صاحب کو نماز کے بعد 5-7 منٹ تک یہ نصیحت کرنی پڑی کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں تو اپنے فون کو سوئچ آف کر کے آئیں۔ تو بعض مرتبہ آدمی حرم شریف میں ہوتا ہے، مسجد نبوی جیسی مقدس ترین مسجد میں ہوتا ہے، اور عین نماز کی حالت میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جس موسیقی کو دنیا سے اور جس گانے اور بجانے کو دنیا سے مٹانے کے لیے آئے تھے،
آدمی اسی نبی کے مقدس روضے کے سامنے موسیقی اس کے فون سے نشر ہو رہی ہوتی ہے اور پھیل رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کو دنیا اور آخرت میں لعنت کا ذریعہ فرمایا ہے۔ اس لیے عام وقتوں میں بھی آدمی اپنے فون کی جو رنگ ٹون ہے وہ سادہ رکھے، میوزک والی نہ رکھے، گانے نہ رکھے۔ بعض لوگ ثواب کی نیت سے قرآن کریم کی کسی آیت کو رکھ لیتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ انہوں نے رنگ ٹون بنائی ہوئی ہے۔ بعض لوگ اللہ کے مبارک ناموں کو رنگ ٹون کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یا مبارک جو کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایسے ہی بعض لوگ اپنے فون میں اذان کو سیٹ کر لیتے ہیں کہ جب بیل بجے گی تو اذان ہوگی، اور کچھ لوگ جب انتظار کرانا ہوتا ہے تو پھر اس وقت اپنے فون میں یہ چیزیں فیڈ کر لیتے ہیں کہ سامنے والا اسے انتظار کرنا ہے تو اس وقت تک وہ یہ چیزیں سنتا رہے۔ لیکن جیسے ہی گفتگو شروع ہوتی ہے تو وہیں تلاوت بھی کٹ جاتی ہے، اذان بھی وہیں پر رک جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے نام کو، قرآن حکیم کی آیت کو اور اللہ کی تسبیح کے کلمات کو اور اذان کو صرف انتظار کے لیے استعمال کرنا، اور جیسے ہی ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آئیں بات کرنے کے لیے اسے کٹ کر دینا، آیت کو درمیان ہی سے کٹ کر دینا، اس سے ظاہر ہے کہ اس کی بے ادبی ہے، تنقیص ہے، اور یہ اس کے احترام کے خلاف ہے۔ اس لیے چاہے قرآن کریم کی آیت ہو یا پھر اذان کے مبارک کلمات ہوں، آدمی ان کو بھی رنگ ٹون کے طور پر نہ رکھے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اور اگر ہم اس کو رنگ ٹون کے طور پر رکھ لیں اور بیت الخلاء چلے جائیں اور وہاں فون بجنا شروع ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کریلا نیم چڑھا۔ البتہ سونے والوں کو جگانے کے لیے اگر گھڑی میں یا موبائل میں اذان فیڈ کر لی گئی کہ اس سے ہمیں جاگنا ہے، تو چونکہ اذان کا جو مقصد ہے وہ خود بھی جگانا اور نماز کی طرف توجہ دلانا ہے، اس لیے اگر اذان فیڈ کر لی جائے گھڑی میں یا موبائل میں جاگنے کے لیے اور نماز کے وقت کی اطلاع کے لیے تو اس کی اجازت ہے۔ اور اگر آدمی کسی گانے کو سیٹ کر لے تو اس کے ذریعے وہ خود بھی گناہ گار ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی خواہ مخواہ گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ دوہرا جرم ہے۔ اس لیے موبائل کی رنگ ٹون گانے والی بالکل نہ رکھیں۔ ایسے ہی بعض لوگ اس کو معمولی چیز سمجھ کر بار بار کسی کو مسلسل مس کال کر کے پریشان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک مذاق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مذاق نہیں، بلکہ یہ سامنے والے کو پریشان کرنا ہے، تکلیف پہنچانا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس لیے اگر ہمارے فون سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ایسا کوئی مذاق نہیں ہوتا ہے جس سے سامنے والوں کو تکلیف ہو۔ ایسے ہی بعض لوگ مس کال کرتے ہیں۔ اگر آدمی مس کال ایسے لوگوں کو کر رہا ہے جو مس کال سے تکلیف ناگواری محسوس نہیں کرتے ہیں اور وہ خوشی کے ساتھ آپ کو ریکال کریں گے، یا آپ نے اس وقت مس کال کیا جب آپ کے پاس
آپ کے فون میں پیسے نہیں تھے، اور تو اس وقت بھی بجائے مس کال کرنے کے آدمی میسیج چھوڑ دے کہ میرے فون میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو کال کر سکوں، برائے کرم آپ مجھے کال کر لیجئے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن آدمی ویسے ہی مس کال کرتا ہے اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے، یا ایسے آدمی کو مس کال کرتا ہے جو اس کو پسند نہیں کرتا ہے، تو پھر یہ مس کال بھی، یہ بھی کراہت اور گناہ کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ آدمی جیسے ہی سامنے والے نے فون کو ریسیو کر لیا تو پھر بات شروع کرنے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ البتہ کسی غیر مسلم کو اگر ہم نے فون کیا اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ غیر مسلم کا نمبر ہے، تو پھر اس وقت ہمیں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بے خبری میں کسی نے فون کیا، ہم نے ریسیو کیا اور ہم نے سلام کر دیا اور پتہ چلا کہ وہ تو غیر مسلم ہے، تو بے خبری میں اور لا علمی میں اگر آدمی نے کسی غیر مسلم کو سلام کیا تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ البتہ جان بوجھ کر کسی غیر مسلم کو سلام کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب جیسے ہی سلام کرے تو اس کے بعد اب اپنا تعارف کرا دیں۔ بعض لوگ فون کرتے ہیں اور تعارف کو ضروری محسوس نہیں کرتے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے ہیں، اور پوری بات کر لیتے ہیں۔ کچھ سوال کرنا ہے تو سوال کر لیتے ہیں، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیتے ہیں، اور سامنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ فون کس نے کیا تھا۔ اب وہ جواب بھی دے دیتا ہے اور فون ختم بھی ہو جاتا ہے، اور پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ فون کس نے کیا تھا اور جواب کس کو دیا گیا۔ ایسے ہی بعض مرتبہ لوگ فون کرتے ہیں اور فون کر کے خود ہی پوچھتے ہیں اپنا تعارف کرائے بغیر کہ آپ پہچانے میں کون ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ فون کرنے والا کوئی چار مینار اور قطب مینار تو نہیں ہے کہ سب اسے پہچانتے ہوں۔ کئی مرتبہ آدمی کی آواز نہیں پہچان میں آتی ہے، تو اب آپ سامنے والوں کو خواہ تھوڑی دیر کے لیے تکلیف میں ڈال رہے ہیں کہ پہچانیے کہ میں کون ہوں۔ اور بعض مرتبہ لوگ خود پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آپ نے پہچانا کہ کون آپ سے بات کر رہا ہے۔ یہ بالکل گفتگو کے اور فون کے آداب کے خلاف ہے۔ بعض مرتبہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہو جاتی ہے کہ لوگ فون کرتے ہیں اور فون کر کے خود ہی پوچھتے ہیں کہ آپ کون بات کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بھی آپ نے فون کیا ہے، بات آپ کو کرنا ہے، آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہیں کون؟ پہلے تعارف کرائیں اور یہ کہیں کہ میں فلاں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوا کہ آپ کسی کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، اور دستک دے کر آپ خود ہی پوچھ رہے ہیں اندر والوں سے کہ آپ کون ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنا نام بتائے، اپنا تعارف کرائے، اور تعارف کے بعد اپنا مقصد بھی بتائیں کہ میں فون کیوں کرنا چاہتا تھا۔ بعض لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے فون کرتے ہیں، اور فون کرتے ہی سلام کے بعد پہلا سوال ان کا یہ رہتا ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ یہ بالکل تہذیب اور ادب کے خلاف ہے کہ آپ نے جس کو فون کیا ہے آپ اس سے یہ پوچھیں کہ کہاں ہیں۔ بھی وہ کہیں بھی ہوگا، آپ اپنا مقصد بتلائیں کہ آپ نے فون کیوں کیا تھا۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ میں نے اس کام کے لیے فون کیا تھا اور وہ اس وقت کسی اور جگہ ہے، آپ کا وہ کام انجام نہیں دے سکتا ہے،
آپ کے اس مقصد کو پورا نہیں کر سکتا ہے تو وہ خود ہی بتا دے گا کہ میں فلاں جگہ ہوں، اس لیے میں آپ کا کام فی الحال نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے یہ پوچھنا کہ فون کرتے ہی کہ آپ کہاں ہیں، یہ سوال مناسب نہیں ہے۔ ایسے ہی فون پر آدمی کام کی باتیں کرے، فضول باتوں سے پرہیز کرے کہ گھنٹوں بات کر رہے ہیں اور بیکار قسم کی باتیں کر رہے ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور سامنے والوں کے وقت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کی باتوں سے پرہیز کرے۔ ایسے ہی آدمی جب کسی کو فون کرے تو بات واضح کرنی چاہیے، گنجلک بات نہیں ہونی چاہیے، اشاروں اور کنایوں میں بات نہ کرے، اور نہ اتنی مختصر بات کرے کہ سامنے والا سمجھ ہی نہ سکے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور نہ اتنی لمبی بات کرے کہ سامنے والا اکتا جائے، اور جب بھی آپ کا فون نمبر دیکھے تو دیکھتے ہی وہ ڈر جائے کہ بھی ان کا فون ریسیو کریں گے تو بات لمبی کرنی پڑے گی، اور وہ آپ کا فون ریسیو کرنا نہ چاہے تو اتنی لمبی بات بھی نہ کریں۔ ایسے ہی یہ جو ہم نے کسی کو بیل بجائی، کسی کو فون کیا، تو اب جو بیل بج رہی ہے یہ اجازت حاصل کرنے کے درجے میں ہے، یہ استئذان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستئذان ثلاث فإن أذن وإلا فرجع، کہ یہ جو اجازت حاصل کرنا ہے یہ 3 مرتبہ ہے، اگر وہ اجازت دے دے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو تمہیں واپس ہو جانا چاہیے۔ اب ہم نے جیسے ہی بیل بجائی تو یہ جو پہلی بیل ہے یہ خود ہی 3 بیل کے برابر ہوتی ہے۔ اب آپ کی بیل بجی اور ختم ہو گئی اور سامنے والے نے ہمارا فون اٹھایا نہیں، تو پھر ہمیں اب دوسری اور تیسری مرتبہ فوری فون نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہو کہ ابھی فوری وہ فون نہیں اٹھا سکتا ہے، تو اب ہم دوبارہ اور سہبارہ کرنے کا مطلب ہم اسے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ البتہ کچھ دیر کے بعد فون کر لیں، یا پھر کوئی میسیج چھوڑ دیں کہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، جب فرصت ہو تو مجھے آپ مس کال دے دیں۔ ایسے ہی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو فون کرتے ہیں اور وہ فون کے بیل کو بند کر دیتا ہے، وہ ہمارے کال کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ وہ ایسی مصروفیت میں ہیں اور ایسی جگہ ہے، وہ کسی خاص میٹنگ میں ہے، وہ کسی خاص کام میں مصروف ہے کہ ابھی فوری بات نہیں کر سکتا ہے، تو دوبارہ پھر اسے فوری کال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست جو ایجنٹ کا کام کرتے تھے، تو اب ظاہر ہے کہ جو ایجنٹ ہے وہ خلیجی ملکوں میں لوگوں کو بھیجانے کا کام کرتا ہے، تو اب لوگ ان کو پہلے پیسے دے دیا کرتے تھے کہ بھی ویزا آپ لگوا دیں اور کسی مناسب جگہ پر بھیجا دیں، تو انہوں نے کئی لوگوں کے پیسے لیے ہوئے تھے۔ اب جس کے انہوں نے پیسے لیے ہوئے تھے اس نے فون کیا، اور یہ اس وقت بیت الخلاء میں تھے۔ اب اگر فون ریسیو نہیں کرتے ہیں تو بدگمانی کے اندیشے ہیں کہ بھی پیسے لیے اور اب فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، اور اگر فون اٹھا لیتے ہیں تو ایسی جگہ ہیں کہ وہاں بات نہیں کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے سوچا کہ بدگمانی سے بچانے کے لیے چونکہ معاملہ پیسوں کا ہے، انہوں نے فون کو ریسیو کر لیا۔ اب اس نے سلام کیا، السلام علیکم۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بولیے کیا بات ہے، تو اس نے سمجھا کہ شاید انہوں نے سلام نہیں سنا ہے، اس لیے دوبارہ پھر اس نے سلام کیا۔ تو بعض مرتبہ آدمی ایسی جگہ ہوتا ہے کہ نہ وہاں سلام کا جواب دے سکتا ہے اور نہ لمبی گفتگو کر سکتا ہے، تو پھر اس وقت اگر وہ فون کو کٹ کر دے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اس وقت ایسے حالات میں ہیں کہ اس سے بات فوری نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی اگر ہمیں کسی سے لمبی گفتگو کرنا ہے
تو جیسے ہی ہم فون کریں اور وہ ریسیو کر لیں تو پھر ہمیں اجازت لے لینی چاہیے کہ مجھے آپ سے 5-7 منٹ 10 منٹ بات کرنی ہے. اگر اس وقت آپ کے پاس ٹائم ہو تو ابھی بات کر لوں، اور اگر اس وقت ٹائم نہ ہو تو پھر آپ جس وقت کہیں گے اس وقت بات کروں گا. اگر وہ کہیں کہ ٹھیک ہے اسی وقت بات کر لیجئے تو پھر بات کر لینی چاہیے، اور اگر وہ کوئی اور ٹائم بتا دیں تو پھر اس وقت بات کریں. اجازت لیے بغیر لمبی بات کرنا یہ سوچ کر کہ میں فرصت میں ہوں اس لیے دنیا کا ہر انسان فرصت میں ہے، یہ سمجھنا ظاہر ہے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے. پتہ نہیں سامنے والے کس ہنگامی اور ضروری کام میں مصروف ہیں. ایسے ہی اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بیان چل رہا ہے، مسجد میں ہیں، کسی محفل میں ہیں، اور وہاں آپ کا فون بجنا شروع ہوا، تو پھر اب وہیں بیٹھ کر آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم وہیں بیٹھ کر اونچی آواز سے بات کریں گے اہل مجلس کو تکلیف بھی ہوگی اور انہیں اچھا بھی نہیں معلوم ہوگا. تو اگر بات کرنا ہو تو پھر وہاں سے ہٹ کر مجلس سے نکل کر اور بیان کی جگہ سے ہٹ کر ہمیں بات کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کو ہمارے فون پر گفتگو سے تکلیف نہ ہو. ایسے ہی اعتکاف کی حالت میں وہ وقت جو سونے کا ہے اس وقت معتکفین کو چاہیے کہ اپنے فون کو سائلنٹ پر رکھیں. اب کسی نے سائلنٹ پر رکھا ہوا تھا لیکن فون آیا تو اب وہ اسی جگہ جہاں دوسرے ساتھی آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اگر یہ بات کرے گا تو اب ظاہر ہے کہ سونے والوں کی نیند میں خلل ہوگا، اور کسی مسلمان کے آرام میں خلل انداز ہونا یہ بھی گناہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اعتکاف کی حالت میں ہم سے یہ گناہ ہو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اس لیے وہاں سے ہٹیں اور اتنا فاصلے پر چلے جائیں کہ ہماری گفتگو سے سونے والوں کے آرام میں خلل نہ ہو اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو. ایسے ہی فون پر جب بات کریں تو آواز کو بتکلف تبدیل کر کے بات نہیں کرنا چاہیے کہ سامنے والوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جو سنگین گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. اتنی شدید وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے. اس لیے فون پر لہجے کو تبدیل کر کے آواز کو بدل کر بات نہیں کرنی چاہیے کہ سامنے والے دھوکے میں پڑ جائیں. جب فون پر بات کریں تو مناسب آواز میں بات کرنی چاہیے، نہ اتنا آہستہ آواز میں بات کریں کہ سننے والوں کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو اور انہیں بار بار کہنا پڑے کہ تھوڑا سا آپ اپنے والیوم کو بڑھائیے، اور نہ اتنا چیخ کر بات کرے کہ سامنے والوں کے کان کے پردے پھٹنے کے قریب ہو جائیں. ایک صاحب بہت چیخ کر بات کر رہے تھے، جب ان کا فون مکمل ہوا تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا زور سے کیوں بات کر رہے تھے، کس سے بات کر رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ امریکہ سے فون آیا تھا اور امریکہ کوئی قریب تو ہے نہیں، اس لیے میں زور سے بات کر رہا تھا تاکہ بات ان کو اچھی طرح سنائی دے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. ایک صاحب بس میں سوار ہوئے، سٹی بس میں، اور سیٹ خالی تھی لیکن ڈنڈے کو پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں. تو بازو والے جو صاحب سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیے سیٹ خالی ہے، آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں میں جلدی میں ہوں. اب ظاہر ہے کہ آپ جلدی میں ہیں، کھڑے رہیں گے تو جلدی نہیں پہنچ سکتے ہیں، بیٹھیں گے تب بھی اتنا ہی وقت لگے گا، کھڑے رہیں گے تو بھی اتنا ہی وقت لگے گا. امریکہ میں آپ سے کوئی بات کر رہا ہو تو بھی آپ کو اتنی ہی آواز میں بات کرنے کی ضرورت ہے، اور قریب میں کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو چیخ کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے
ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے بری اور بھیانک جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ ایسے ہی فون جب ہم کسی کو کریں تو حفظ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے کہ بڑوں سے بات کر رہے ہوں تو ادب اور وقار کے ساتھ بات کریں، احترام والے الفاظ کے ساتھ بات کریں، اور چھوٹوں سے بات کر رہے ہوں تو پیار کے لہجے میں بات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت و توقیر نہ کرے۔ ایسے ہی عام حالات میں بغیر اجازت کے موبائل میں کسی کی گفتگو کو ریکارڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کی گفتگو کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پہلے اطلاع دے دیں کہ میں آپ کی بات کو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اگر ہم نے اطلاع نہیں دی اور ہم نے اسے ریکارڈ کر لیا اور پھر اسے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کبھی جس سے گفتگو کی اس کے خلاف اسے استعمال کر رہے ہیں، کبھی جس سے گفتگو کی اسے ہم نے واٹس ایپ پہ ڈال دیا، ہم نے اسے نیٹ پر ڈال دیا اور پوری دنیا میں ہم نے وہ بات پہنچا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المجالس بالامانہ، کہ یہ جو مجلس میں گفتگو ہوتی ہے یہ امانت ہوتی ہے۔ اب اگر ہم اس کو ریکارڈ کریں اور اسے ہم دوسروں کو سنائیں تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ ایسے ہی بغیر اجازت کے اسپیکر آن کر کے اپنی گفتگو دوسروں کو سنانا، اس کو بھی لوگ عیب کی بات نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اسپیکر آن کر کے دوسروں کو بھی وہ گفتگو سنانا چاہتے ہیں تو پھر جن کو آپ نے فون کیا ہے ان کو بتا دیں کہ میں اسپیکر آن رکھ رہا ہوں اور میرے علاوہ بھی کئی لوگ اس کو سن رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس وقت جس جو فون کر رہا ہے وہ اسی کا لحاظ کر کے بات کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہو، کہ جس میں امانت نہ ہو تو اس میں ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی فرما دی۔ اس لیے ہم جب کسی سے بات کریں تو نہ اس کے فون کو بغیر اجازت کے ریکارڈ کریں اور نہ بغیر اجازت کے اسپیکر پر کو آن کر کے دوسروں کو نہ سنائیں۔ ایسے ہی جب فون پر گفتگو ختم ہو تو پھر آپ اللہ حافظ کہہ رہے ہیں، خدا حافظ کہہ رہے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ السلام علیکم کہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو سے پہلے بھی سلام اور گفتگو کے بعد جب رخصت ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی سلام ہی کی تلقین فرمائی ہے۔ بعض لوگ اوکے اور گڈ بائے کہتے ہیں، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو اس فون کی جو نعمت ہے اس کو سلیقے سے استعمال کرنے اور اس کے جو آداب ہیں اور اس کے جو تعلیمات اور ہدایات ہیں شریعت میں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ موبائل فون کے استعمال کے سلسلے میں شریعت کی جو مزید تعلیمات ہیں وہ کل کے پروگرام میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ کچھ سوالات ہیں۔ جاوید سلیمان یہ سوال کر رہے ہیں کہ بیمار آدمی کو فطرہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بیمار آدمی، فطرے کا تعلق بیمار اور صحت مند سے نہیں ہے، فطرے کا تعلق مستحق اور غیر مستحق سے ہے، کہ جو آدمی مستحق ہے وہ صحت مند ہے تو بھی اسے فطرہ دے سکتے ہیں، بیمار ہے تب بھی اس کو فطرہ دے سکتے ہیں، اور جو آدمی مستحق نہ ہو تو پھر وہ صحت مند ہو تب بھی اس کو فطرہ نہیں دے سکتے ہیں، اور
بیمار ہو تب بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ محمد اشفاق سوال کر رہے ہیں کہ دھوکے اور وعدہ خلافی میں کیا فرق ہے؟ ظاہر ہے کہ وعدہ خلافی یہ ایک گناہ ہے کہ آپ نے وعدہ کیا اور اس کے خلاف آپ نے کیا،